أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم ومكسر فضائلهم ومنكر ولايتهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير صلوات اگر زحمت نہ سمجھیں تو آپ اس سے اچھی صلوات کی تلاوت فرما سکتے ہیں نعرہ تکبیر ماشاءاللہ اختتامی مجلس ہے حسن اختتام کی خاطر مل کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یک زبان نعرہ حیدری بار دیگر حیدری برائے عظمت باب الحوائج موسیٰ ابن جعفر بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی قدر مجھ سے قبل قبلہ محترم ہمارے سید بزرگوار انبیاء کا اور اولیاء کا ذکر کر رہے تھے توجہ ہے میں ابھی بیٹھا سوچ رہا تھا یہ کیسی بات ہے مجلس حسین کی ہے ذکر یعقوب کا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر آدم کی توبہ کا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر نوح کی کشتی کا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر یوسف کے حسن کا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر موسیٰ کے کوہ طور پہ جانے کا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر علی کے مردے اٹھانے کا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر ابراہیم کے خواب کا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر اسماعیل کی قربانی کا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر تورات و انجیل و زبور کا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر قرآن کا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر ایمان کا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر اسلام کا ہے میرا خاموش مجمع مجلس حسین کی ہے ذکر سوالات نبیوں کا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر توحید کا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر اللہ کی عدالت کا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر نبی کی نبوت کا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر علی کی ولایت کا ہے مجلس حسین کی ہوتی ہے ذکر بزم ملائکہ کا ہوتا ہے مجلس حسین کی ہوتی ہے ذکر آدم کو سجدے کرنے کا ہوتا ہے مجلس حسین کی ہوتی ہے ذکر شیطان کو باہر نکالنے کا ہوتا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر شیطان کا ہے شیطانوں کا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر نماز کا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر علی کے خیبر اکھاڑنے کا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر علی کے بدر کو فتح کرنے کا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر نزول قرآن کا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر کعبے میں علی کے اترنے کا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر حسن کی صلح کا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر روزے کی عظمت کا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر کعبے کے طواف کا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر تولا کا ہے تبرہ کا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر نبیوں کا ولیوں کا ہے کیوں کیونکہ ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں حسین آدم کا وارث ہے حسین نوح کا وارث ہے حسین ابراہیم کا وارث ہے حسین موسیٰ کا وارث ہے آؤ امت
حسین ابن علی، صرف یہ جگہ ہے۔ بہت شکریہ شجی، خدا کی قسم اس مجلس کے علاوہ کوئی جلسہ دکھاؤ جہاں یہ سارے ذکر ہوتے ہو۔ بھائی جس کا جلسہ ہو، جس کے نام کا جلسہ ہو، ذکر بھی اسی کا ہوتا ہے۔ جلسہ پیپلز پارٹی کا ہو، نون لیگ کا ذکر نہیں ہوتا۔ یہ واحد مجلس ہے ذکر مصطفیٰ کا، ساتھ ابو لہب پہ لعنت بھی، ذکر آدم کا، ساتھ ابلیس پہ لعنت بھی، ذکر ابراہیم کا، ساتھ نمرود پہ لعنت، ذکر علی کا۔ تولہ بھی ہے، تبرہ بھی ہے، صلوات۔ توجہ ہے؟ اب نہ کہنا کہ حسین کا ذکر کرو، یزید کو چھوڑ دو، بیچارے نے ایک گناہ کر لیا، ممکن ہے اللہ نے معاف کیا ہو۔ یہ اللہ سے پوچھو، قرآن میں حبیب کی نعتیں پڑھے، یہ کیوں فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرا کچھ نہ رہے۔ میرا اللہ تو اپنے کلمے پڑھ، نبی کے کلمے پڑھ، قرآن میں ابو لہب کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ آواز توحید آئے گی، محبت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ جہاں اپنوں کی تعریفیں کی جائیں وہاں اپنوں کے دشمنوں پہ لعنت بھی کی جاتی، لعنت بھی کی جاتی ہے۔ ہم نے ہمیں تو قرآن نے بتایا ہے کہ سلیقہ تبرہ کیا ہوتا ہے۔ توجہ ہے؟ دیکھیے توحید بھی لینی ہے تو اس مجلس میں آؤ۔ قبلہ اوپر تشریف لائیے، بسم اللہ، بسم اللہ قبلہ۔ توحید بھی لینی ہے تو اس مجلس میں آؤ۔ لوگ توحید کے بارے میں جھگڑے کر رہے ہیں، کسی کا اللہ جہنم میں اپنی ٹانگ ڈالے گا۔ بھائی بات ڈکی چھپی نہیں کر رہا، کتابوں میں موجود ہے۔ محشر کا میدان سجے گا، اللہ جہنم میں بندے ڈالے گا، پھر پوچھے گا حال میں مزید کچھ اور چاہیے؟ جہنم کہے گی ہاں، پھر اللہ اپنی ٹانگ جہنم میں ڈال دے گا۔ اب خود ہی اندازہ لگائیے جن کا اللہ جہنم میں جائے۔ یاد رکھیے گا سامعین گرامی قدر، ہم ایسے اللہ کے قائل نہیں، ہم ایسی توحید کے قائل نہیں۔ جہنم میں اللہ نہیں جاتا، ہم تو اس اللہ کے ماننے والے ہیں جس کا علی بھی جنت و جہنم نصیب کرے گا۔ اللہ جہنم میں نہیں جاتا، یہ غلط عقیدہ ہے، غلط کانسیپٹ ہے۔ عقیدہ توحید لینا ہے تو علی کے دروازے پہ آؤ۔ علی قسیم النار والجنہ ہے، علی جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے۔ اگر دل ہو تو آج علی کے ہاتھوں سے جنت لے لے۔ پیچھے والے اب آپ پریشان تو نہیں بیٹھے بھائی مجھے کیوں گھبراہٹ ہو رہی ہے اس محلے کے بارے میں؟ یاد رکھنا 8ویں مولا حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام آقا کی خدمت میں ایک منکر ولایت آیا۔ اس نے کہا سرکار آپ کے جد نے فرمایا کہ علی جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا، یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مالک یوم الدین تو اللہ ہے، جنت کا مالک تو اللہ ہے، جہنم کا خالق تو اللہ ہے، پھر علی تقسیم کیسے کریں گے؟ علی کے علی بیٹے نے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا، فرمایا تو نے یہ حدیث نہیں سنی کہ علی کی محبت ایمان ہے، علی کی دشمنی منافقت ہے؟ کہتا سنا ہے؟ فرمایا مومن جنت میں جائیں گے، منافق جہنم میں جائیں گے۔ جب آقا نے یہ فرمایا ساتھ کھڑا تھا علی کا عاشق، جب یہ منکر چلا گیا نا وہ قریب آئے، اس نے کہا سرکار آج تو کمال کر دیا۔ مولا نے فرمایا کیا جواب دیا؟ آگے سے لا جواب ہو گیا۔ آقا نے فرمایا وہ جواب تھا اس کے لیے، تیرے لیے نہیں ہے۔ جو بندے پہنچ گئے تمہاری سماعتوں کو میرا سلام، وہ اس کے لیے تھا۔ بولا یہ کیا؟ اس کے لیے جواب اور میرے لیے جواب اور
आका ने फरमाया उसका ज़र्फ और था, तेरा ज़र्फ और है। जो अली की विलायत को ना माने उन्हें ऐसे ही समझाना पड़ता है कि मोमिन जन्नत में जाएंगे, मुनाफिक जहन्नुम में जाएंगे। तो बोला मेरे लिए क्या जवाब? अली बेटे ने फरमाया सुनो, महशर का मैदान सजेगा, यहाँ जन्नत होगी, यहाँ जहन्नुम होगी, दरमियान में अबू तालिब का बेटा अली होगा। अली महशर के मैदान से बंदे चुन चुन के जहन्नुम में डालेगा और फरमाएगा हाज़ा का, ये तेरा है, क्योंकि मेरा दुश्मन है। जन्नत में डाल के कहेगा ये तेरा है क्योंकि मेरा है, ये मेरा है। जियो। अब पता चला अली के फजाइल हर किसी के सामने पढ़ने के काबिल नहीं, जुमला में गलत कह गया। अली के फजाइल पढ़ने के काबिल हैं, हर कोई सुनने के काबिल नहीं है। ज़र्फ देख के बात किया करो, नाज करो कि अली जैसा पीर मिला है जिसके हाथों से जन्नत और जहन्नुम तकसीम होगी। तौहीद के बारे में लोग झगड़ रहे हैं, जहन्नुम में जाएगा। खुदा का नाम लो। मैंने सूरह लुकमान की आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया। अल्लाह के बारे में कुछ लोग झगड़ते हैं, बेगैर इल्मिन वला हुदम वला किताब मुनीर। उनके पास ना इल्म है, ना हिदायत है, ना रोशन किताब है। पता चला तौहीद तब समझ में आएगी जब इल्म होगा, हिदायत होगी, रोशन किताब होगी। जिसके पास इल्म नहीं उसे भी तौहीद का पता नहीं चलेगा, जिसके पास हिदायत नहीं उसे भी तौहीद का पता नहीं चलेगा, जिसके पास किताब रोशन नहीं उसे भी तौहीद का पता नहीं चलेगा। दर बदर की ठोकरें ना खाओ, अल्लाह ने तीनों चीजें एक घर में रख दी है। इल्म लेना है तो भी यहाँ आओ, हिदायत लेनी है तो भी यहाँ आओ, कुरान लेना है तो भी यहाँ आओ, क्योंकि नबी ने अली से फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। इल्म का शहर भी मोहम्मद, दरवाजा अली। और हिदायत कौन करता है? कुरान ने कहा लिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम का हादी होता है। मोहम्मद ने अली को देखा, मजमा सहाबा का देख रहा था, तो मेरे परवानों, मेरे मस्तानों, मेरे दीवानों, ऐ मेरे सहाबा, हर कौम का हादी होता है, मेरी कौम के हादी को अली कहते हैं। हिदायत भी अली से, इल्म भी अली से, और रोशन किताब भी अली से। अल कुरान मा अलीन व अली माल कुरान, कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ। जो अली से दूर हुआ वो इल्म से दूर है, जो अली से दूर वो हिदायत से दूर है, जो अली से दूर वो कुरान से दूर है। कौन है अली के अलावा जो दरवाज़ा शहर इल्म हो? लोगों ने या फ़ज़ाइल अली कहीं कहीं से छुपा ना सके तो फिर किसी और के बढ़ाने शुरू कर दिए। जिस तरह मैंने जश्न मौलूद काबा के दौरान कहा था, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पहले कहते रहे, मगर जब गुजारा ना हुआ फिर कहा आले ही तो निकाल नहीं सकते, आले ही के आगे और ऐड कर दिया असहाबे ही। भाई असहाबा का अपनी जगह मुकाम है, मगर दुरूद में ये शामिल नहीं है। घर वाले और हैं, घर वाले और हैं। सहाबा नौकर हैं, अहले बैत सहाबा नौकर हैं, अहले बैत सरदार हैं। क्योंकि सहाबी अर्श पे भी हो तो मोहम्मद का नौकर है, हुसैन फर्श पे भी हो तो मोहम्मद का बेटा है। फर्क है। लोगों ने इजाफे करने शुरू कर दी। अब आले ही के साथ असहाबे ही को भी मिलाया जा रहा है। इसी तरह ये इनकी पुरानी आदत है। जैसे आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, जब ये हदीस हजम ना हुई कि अली दरवाज़ा है, चंद बंदे बैठ गए मजदूर मिजाज। मैं एक जुमला कह दूं शाह जी, जिनके हाथों में बेलचे आने चाहिए थे उनके हाथों में कलम आया। मजदूर मिजाजों को क्या पता कि अली क्या है।
چونکہ مزاج مزدوروں والا تھا، تم نے دیواریں بھی بنا لی، تم نے پرنالے بھی بنا لیے، تم نے چھت بھی بنا لیے. یاد رکھنا، ارے گھر کے پرنالے ہوتے ہیں، شہروں کے پرنالے نہیں. مل کے بولو علی حق. بات میری ہوتی تو شاید کوئی قبول نہ کرتا. ہمارے بھائیوں کے مولانا مفتی حنیف قریشی صاحب، 4 سال پہلے کی بات ہے، بول چینل ٹی وی پہ پروگرام لگتا تھا، بول غالباً اسی طرح کا، اور اس پہ دیگر مکاتب فکر کے علماء بھی تھے، مولانا مفتی حنیف قریشی بھی تھے. آگے سامعین میں سے ایک بچی کھڑی ہو گئی جس نے سوال کیا. بچی کا سوال بتا رہا تھا کہ شجرہ طیبہ کے گھر سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، بچے ہمارے جہاں بھی جائیں بتاتے ہیں ہم وہی والے ہیں. ان کا اٹھنا بیٹھنا بتاتا ہے. میں آپ کو چھوٹا سا اپنا مختصر تجربہ بتاؤں. غالباً کافی عرصہ ہو گیا جب میں میٹرک پاس کر کے پنجاب کالج سیالکوٹ میں نے ایڈمیشن لیا. میری عادت تھی میں پہلی لائن میں بیٹھتا تھا. ہمارے ٹیچر اہل سنت اگر زندہ ہیں، خدا زندگی کرے، وہ ابھی مجھے 1-2 دن ہوئے تھے کلاس میں جاتے ہوئے. وہ نہیں جانتے تھے میرا مذہب، سید بھی نہیں جانتے تھے کہ میں سید ہوں. محسن نام سے آشنا تھے. ایک دن اچانک انہیں موبائل کی ضرورت پڑی. چونکہ میں آگے آگے سامنے بیٹھا تھا، کہنے لگے محسن اپنا موبائل دینا. میں نے موبائل نکال کے دیا. انہوں نے جیسے ہی آن کیا، اوپر لکھا تھا یا علی مدد. لطف لیجئے گا جوان جو بچے اسکولوں میں کالجوں میں جاتے ہیں، جب دیکھا نا یا علی مدد، پھر مجھے دیکھا، پھر موبائل دیکھا، پھر مجھے دیکھا، موبائل مجھے دیکھ کے کہنے لگے آپ مومن تو نہیں ہیں؟ خدا کی قسم میں نے کاغذ قلم اٹھایا، نجف کی طرف رک کر کے کہا یا علی تیرا شکریہ. آج بھی لوگ مانتے ہیں مومن وہی ہوتا ہے جو علی والا ہے، جو علی والا. چار مصرے میں نے اس وقت لکھے تھے، مدحت مرتضیٰ تو میری پہچان بن گئی، دل میں بسی محبت و ایمان بن گئی، دنیا کی بادشاہی تو قدموں کی خاک ہے، اس در کی ہی غلامی میری شان بن گئی. اس دہلیز پہ جھکو، یہ علم کا دروازہ ہے. تو بات میں کر رہا تھا، وہ بچی کھڑی ہوئی پروگرام میں، ٹی وی پہ وہ پروگرام میں نے دیکھا، شاید یوٹیوب پہ بھی ہو، یقیناً ہوگا. بچی کھڑی ہوئی، اس نے کہا مولانا میرا ایک سوال ہے. سارے علماء متوجہ ہوئے. کیا سوال؟ یہ جو حدیث ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، فلاں دیواریں ہیں، فلاں چھت ہے، فلاں پرنالہ ہے، کیا فرماتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ مفتی صاحب متوجہ ہو کے بولنے لگے، پیغمبر کی حدیث انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، بس. انہوں نے کہا آگے جو ہے وہ موضوعی ہے، وہ فرض کی گئی، وہ گھڑی گئی ہے. یعنی غیر بھی مانتے ہیں، صرف دروازہ. چلو 1 منٹ کے لیے میں مان لیتا ہوں کہ چھت بھی ہے. میرا اللہ اس منٹ میں مجھے موت نہ دینا، بندے کا خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے. فرض کرتے ہیں، فرض کرنے میں کیا اشکال ہے؟ مان لیا دروازہ بھی ہے، دیواریں بھی ہیں، دروازے کے ساتھ چھت بھی ہے، پرنالے بھی ہیں. ایسے مجھے بھی شرم آتی ہے پرنالے کہتے ہوئے. پرنالوں کا کام ہے فضول پانی نکل کے ضائع کرنا. جس نے محمد کو جیسا سمجھا جملے بھی تو ویسے بنائے گا نا. توجہ ہے سامعین محترم؟ یہ شہر ہے، دیواریں بھی ہیں، چھت بھی ہے، ماشاءاللہ پرنالے بھی ہوں گے آگے پیچھے، دروازہ بھی ہے. یہ دیوار یا یہ دیوار آپ نے کیوں بنائی؟ تاکہ باہر والا اندر نہ آ جائے.
چھت کیوں بنایا؟ گرمی سردی دھوپ بارش اندر نہ آ جائے۔ دروازہ کیوں بنایا؟ جس نے آنا ہے آ جائے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، جسے مرضی دیوار بناؤ، لیکن ماننا پڑے گا وہ رستہ روکنے والے تھے، علی رستہ بنانے والا۔ جو محمد تک پہنچائے وہ علی ہے، جو محمد سے دور کرے وہ کوئی اور ہے۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ یہ آپ کے دروازے پہ فقیر حضرات آتے ہیں اور مولا علی کا نام لے کے مانگتے ہیں، اللہ کا نام لے کے مانگتے ہیں، دیتے ہیں یا نہیں؟ بڑے ڈھیلے بولے ہو، دیتے ہیں؟ ماشاءاللہ دینا چاہیے۔ خوش قسمت ہے وہ ہاتھ جو اوپر ہوتے ہیں۔ آپ کے دروازے پہ کوئی آئے اور کہہ دے مجھے اللہ کے نام پہ دے دو، آپ بچے کو کہتے ہیں کہ جا کر دے دو، اور یہ اچھی بات ہے، کوشش کیا کریں خیرات صدقے وغیرہ بچوں کے ہاتھوں سے کروایا کریں تاکہ انہیں دینے کی عادت پڑ جائے۔ جب دروازے پہ آیا آپ نے دے دیا، اور یہ فقیر حضرات بھی بڑے سیانے ہوتے ہیں، شاہ جی ہاں دروازہ دیکھ لیتے ہیں، جس کے باہر لکھا ہو یا علی مدد، صدقہ غازی دا، میں نوکر غازی دا، یا حسین مدد، یا علم لگا ہو، وہ مان لیتے ہیں یہ پکا گھر علی والوں کا ہے۔ فقیر کو بھی پتہ ہے جس دروازے پہ علی کا نام ہو وہ گھر علی والوں کا ہوتا ہے۔ گاؤں کے جاہل سے جاہل کو بھی پتہ ہے جس دروازے پہ علی کا نام ہو وہ گھر علی والوں کا ہے۔ معراج کی شب رسول گئے، واپس آئے، صحابہ سے بتانے لگے جس دروازے سے جاتا تھا علی لکھا ہے۔ جنت کے ہر دروازے پہ علی لکھا تو ماننا پڑے گا جس گھر کے در پہ نام علی ہو وہ ایرے غیرے کا گھر نہیں، علی والوں کا گھر ہے، وہ علی والوں کا گھر ہے۔ نیاز اللہ کیا ہوتا ہے؟ نظر اللہ نیاز حسین، اللہ کی نظر حسین کی نیاز۔ لوگ بھی مانتے ہیں اگر مانگنا ہے تو ان کے نام پہ مانگو جن کے نام پہ دنیا مانگتی ہے، جن کے دروازے سے دنیا۔ آپ کے دروازے پہ آ گیا، آپ نے دے دیا۔ ایمان سے بتانا وہی فقیر سفید کپڑے پہن کے، سر پہ سفید رنگ کی ٹوپی پہن کے، ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے، ماتھے پہ محراب بنا کے آپ کے دروازے کی بجائے گھر کی پچھلی دیوار پھلانگ کے صحن میں آئے اور اللہ کا نام ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ لے، اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو، دے دو گے؟ پکی بات ہے، کیا کرو گے؟ جوتے مارو گے؟ پتہ چل گیا نا اب، یہی تو فرق ہے بھائی، تم نے خود بنایا، ہم نے تو نہیں کہا۔ یہ عام بچے کو بھی پتا ہے دیواروں سے آنے والے جوتے کھاتے ہیں، دروازے سے آنے والا خیرات پاتا۔ علی ہے علم کا دروازہ، خبردار علی کے مقابلے نہ کرنا۔ دنیا بھی تباہ ہے، آخرت میں بھی تباہی ہے۔ کامیاب ہے وہ انسان جو علی کے پیچھے چلا ہے، علم علی کے پیچھے، ہدایت علی کے پیچھے، قرآن علی کے گھر سے ملے گا۔ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن ایک پھول، علی اس کی خوشبو۔ قرآن صامت ہے، علی ناطق ہے۔ قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے۔ قرآن ہدی للمتقین ہے، علی امام المتقین ہے۔ قرآن کتاب مبین ہے، علی امام مبین ہے۔ قرآن میں قل هو اللہ احد ہے، علی اللہ کی وحدانیت کی سند ہے۔ قرآن میں سورہ محمد ہے، علی داماد محمد ہے۔ قرآن میں سورہ نور ہے، علی محمد کا نور ہے۔ قرآن میں سورہ یوسف ہے، علی فخر یوسف ہے۔ قرآن میں سورہ ابراہیم ہے، علی اولاد ابراہیم ہے۔ قرآن میں سورہ محمد ہے، علی داماد محمد ہے۔ قرآن میں سورہ ابراہیم ہے، علی آل ابراہیم
ابراہیم ہے, قرآن میں سورہ جن ہے, علی حجت جن ہے, قرآن کتاب عرشی و فرشی, علی امام عرشی و فرشی, قرآن کتاب اللہ ہے, علی وجہ اللہ ہے, قرآن نور اللہ ہے, علی وجہ اللہ ہے, قرآن زینت منبر ہے, علی وارث منبر ہے. قرآن کی طرف دیکھنا بھی عبادت, علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت, قرآن پڑھنا بھی عبادت, علی علی کرنا بھی. یہ رشتہ ہے قرآن اور علی کا. علی سے ہٹ کے قرآن لوگے تو گمراہی پاؤ گے. گمراہی وہ کون لوگ ہیں جو علی سے ہٹ کے قرآن لیں تو گمراہی پاتے ہیں؟ قرآن کہانی ہے علی کے گھر کی. میں ماشاءاللہ میرا کافی آنا جانا ہے یہاں, قبلہ خدا سلامت رکھے ہمارے بزرگوار, اس علاقے پہ رحمتیں برکتیں نازل ہوں. عارف شاہ جی مولانا نوجوان خطیب, خدا سب کو سلامت رکھے. میں آیا آپ کے گھر میں, قبلہ کے گھر آ گیا, چلیں آپ ہی کے گھر آ جاتے ہیں. اور جب جیسے ہی پہنچا کھانے کا وقت تھا تو مجھے فرمانے لگے کہ مولانا ذرا بتائیے تو صحیح ہمارے گھر میں کیا پکا ہے. میں نے کہا مولانا اتنی دور سے آیا ہوں, اب ایسے امتحان نہ لیں, جو پکا ہے لے آئے. قبلہ کہیں گے نہیں آپ بتائیں ہمارے گھر میں کیا پکا ہے. مولانا میں کیسے بتاؤں. مجھے کہنے لگے آپ اتنا پڑھ بھی گئے, آپ کو ابھی تک اتنا نہیں پتا کہ ہمارے گھر میں کیا پکا ہے. اتنے سال ہو گئے آپ کو مدرسے میں پڑھتے ہوئے, مال امام کھاتے ہوئے, آپ کو ابھی تک اتنا نہیں پتا کہ ہمارے گھر میں کیا ہے. اچھا باتیں ہو رہی تھی, قبلہ نے اندر بچے کو بلایا, بیٹا ذرا آؤ انہیں بتاؤ تو صحیح ہمارے گھر میں کیا پکا ہے. بچہ چھوٹا سا دوڑتا آیا, اس نے اچانک کہہ دیا جو پکا تھا دال چاول. آپ کہیں گے سیال کوٹ کے سے چاولوں کی مثال دے رہے ہیں. دال چاول مثلا. قبلہ فرمانے لگے دیکھیں ہمارے بچے کو پتا ہے, آپ کو پتا ہی نہیں. میں نے کہا مولانا جن کے گھر کی بات ہے, گھر کے بچے جانتے ہیں, باہر والوں کو کیا پتا کہ گھر میں کیا ہے. وہ دنیا برباد ہو جائے گی جو قرآن کسی اور دروازے سے لے گی. در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاؤ, ان کے بچوں سے پوچھو جن کے گھر کی کہانی ہے. نہیں پتا چلے گا, نہیں پتا چلے گا. علی وہ ذات ہے کہ جس کے دروازے سے ہدایت تقسیم ہو رہی ہے, جس کے دروازے سے علم تقسیم ہو رہا ہے, جس کے دروازے سے قرآن کی معرفت ہوتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی صلوات. تو میں نے کیا عرض کیا تھا کہ جو لوگ توحید کے بارے میں جھگڑتے ہیں ان کے پاس نہ علم ہے, نہ ہدایت ہے, نہ روشن کتاب ہے. اللہ نے خود تک بندوں کو پہنچانے کے لیے, بلکہ یوں کہوں لوگوں کی ہدایت کے لیے 3 عہدے زمین پہ بھیجے. ایک نبوت, ایک رسالت, ایک امامت. جو نبوت میں سر فہرست رہا وہ حضرت آدم علیہ السلام, جس کا نام نمبر اول پہ رسالت کے عہدے میں آیا وہ حضرت نوح علیہ السلام, اور جس کا نام امامت میں اول درجے پہ آیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. توجہ ہے, ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. صاحبان مطالعہ قرآن, صاحبان قرآن, صاحبان معرفت قرآن تشریف فرما ہے. آدم, نوح, ابراہیم, یہ سارے آئے لوگوں کی ہدایت کے لیے. تھک تو نہیں گئے؟ جلدی تو نہیں ہے؟ آپ سے زیادہ مجھے جلدی ہے. آدم, نوح, ابراہیم. حضرت آدم کو جب اللہ نے بھیجا لوگ وجود خدا کے منکر تھے. جب حضرت نوح علیہ السلام کی باری آئی, حضرت نوح نے کام کیا, اقرار توحید کو لے کر آئے, مگر جب جانے لگے تو لوگ بتوں کی پوجا کرنا شروع ہو گئے.
नूह गए, बुतों की पूजा शुरू हो गई। नबी आते गए, ये फितने ख़त्म करते गए, आखिरकार इब्राहीम नबी आ गए। वो जो बुतों की पूजा करने वाले थे, इब्राहीम ने हाथों से तोड़ के बताया ये खुदा नहीं है, बुत परस्ती ख़त्म हो गई। लेकिन इब्राहीम के जाते जाते लोग सूरज की पूजा करने शुरू हो गए। जब इब्राहीम चले गए, नबी आते गए, आखिरकार हज़रत मूसा आ गए। हज़रत मूसा ने सूरज परस्ती को ख़त्म किया, तौहीद परस्ती लोगों तक पहुंचाई। लेकिन फिर भी उस दौर में लोग गाय की पूजा करना शुरू हो गए, जानवर परस्ती शुरू हो गई। हज़रत मूसा जब चले गए, ईसा नबी आए, उन्होंने जानवर परस्ती को दूर किया, मगर ईसा को ही लोगों ने खुदा का बेटा मान लिया। इंसान परस्ती शुरू हो गई। फिर अल्लाह ने मुस्तफ़ा को भेजा। देखते आए, नूह नबी के दौर में बुत परस्ती शुरू हुई, इब्राहीम के दौर में सूरज परस्ती शुरू हुई, और मूसा के दौर में जानवर परस्ती शुरू हुई, ईसा के दौर में इंसान परस्ती शुरू हुई। कुछ ने समझा बुत खुदा है, पत्थर खुदा है, कुछ ने समझा सूरज खुदा है, कुछ ने समझा गाय जानवर खुदा है, कुछ ने समझा इंसान खुदा है। अल्लाह ने मोहम्मद को भेजा, नबी ने आते ही सबकी नफी की, ला इलाहा, कोई खुदा नहीं, न सूरज खुदा, न बुत खुदा, ना पत्थर खुदा, और ना जानवर इंसान खुदा, कोई खुदा नहीं। इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। मुझे बताइए, क्या मुस्तफ़ा के दौर में लोग बुतों नहीं चूमते थे? झुकते नहीं थे बुतों के आगे? झुकते थे। सूरज की इबादत नहीं करते थे? करते थे। जानवर को खुदा नहीं मानते थे? मानते थे। इंसान को मानते थे। अल्लाह ने फिर अपने घर में अली को भेजा। जो काम मुस्तफ़ा जुबान से करते रहे, अली ने किरदार से किया। अली ने देखा ये लोग बुतों को खुदा मानते हैं, अली ने तोड़ के बताया जो टूट जाए वो अल्लाह नहीं होता। अली ने देखा ये सूरज को खुदा मानते हैं, अली ने उंगली से पलटाया, जो उंगलियों पे खेले वो खुदा नहीं होता। जब अली ने देखा ये जानवर को खुदा मानते हैं, झूले में 3 दिन के अली ने तो नन्हे हाथों से अजदहा को चीर के बताया, जो जानवर हाथों से मर जाए, चीरे जाए, वो खुदा नहीं होते। लोगों ने इंसान को खुदा माना, अली ने अपनी जमीन में रख के कहा, जब मैं खुदा नहीं, ईसा बेटा कैसे बन गया? अली मुबल्लिग़े तौहीद। ये जो लोग खुदा के बारे में झगड़ते हैं, इनके पास इल्म नहीं, हिदायत नहीं, कुरान नहीं। ये तीनों चीजें मिलेंगी तो अली के दरवाजे से मिलेंगी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुश्किल मौजू तो नहीं है? अच्छा, अली उस सिलसिला हिदायत की एक कड़ी है। ये जो हिदायत का सिलसिला अल्लाह ने रखा, मैंने गुज़िश्ता मजलिस में एक बात की थी, इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा। बंदे का काम है शाकिर बनना या काफिर बनना, रास्ता दिखाना अल्लाह का काम है। हम अकीदा जब्र के कायल नहीं हैं कि जो काम है वो अल्लाह करवाता है, हम नेकी करें वो भी अल्लाह करवाता है, हम गुनाह करें वो भी अल्लाह करवाता है। अच्छा, जिन लोगों का ये अकीदा है और जो अकीदा जब्र के कायल है, वो हमसे ये कहते हैं, आप जो यजीद पे लानत करते रहते हैं, आप लोग जो मातम करते रहते हैं, छोड़ दें, करबला में जो हुआ सो हो गया। यजीद ने अगर कर दिया तो वो अल्लाह करवाने वाला है, अल्लाह की मर्जी से यजीद ने किया। फिर याद रखना, अगर यजीद ने अल्लाह की मर्जी से किया ना, फिर लानत भी हम अल्लाह की मर्जी से करते हैं, फिर मातम भी हम अल्लाह की मर्जी से करते हैं। जब यजीद करे तो अल्लाह की मर्जी, और हम करें तो हमारी मर्जी। ये अकीदा ही गलत है, अकीदा जब्र का। अगर अकीदा जब्र को मान लिया जाए तो आदल इलाही नहीं रहता। जो बंदा गुनाह करके महशर के मैदान में जाएगा, वो तो कह सकता है मेरा अल्लाह गुनाह तूने करवाया, मुझे जहन्नुम में क्यों भेजता है?
اما شاکر و اما کفورا، شاکر یا کافر بننا انسان کا کام ہے۔ شیطان انسان سے گناہ نہیں کرواتا، صرف وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ مسجد میں جا رہے ہوں اور شیطان آگے آگے کھڑا ہو گیا ہو، قرآن کی تلاوت کرنے کا ارادہ کیا ہو، شیطان نے قرآن فوراً بند کر کے الماری میں رکھ دیا ہو، بھائی نہیں پڑھنے دوں گا، ایسا کبھی ہوا؟ شیطان کا کام ہے وسوسہ پیدا کرنا۔ جسٹ انسان اشرف المخلوقات، انسان کا کام ہے اس کے وسوسے کو اپنے عزم سمیم سے ختم کرے، پکا ارادہ رکھے کہ گناہ نہیں کروں گا۔ کبھی آپ نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا ہو اور آگے خاک شفا رکھی ہو، شیطان نے آگے آ کے اٹھا دی ہو؟ یہ صرف ایک ملک میں ہوتا ہے۔ جب مزے کی بات یہ ہے وہاں بھی شیطان نہیں اٹھاتا، یعنی صرف وہیں ہوتا ہے، ادروائز شیطان کا کام یہ نہیں ہے۔ شیطان گمراہی پھیلا رہا ہے اپنے وسوسے سے۔ جب شیطان ہر دور میں موجود ہے گمراہی پھیلانے والا، تو عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کوئی امام رحمان بھی موجود ہو ہدایت کرنے والا۔ آج کے دور میں کچھ انتہائی غیر ذمہ داران لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے جو امام زمانہ علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ شیعوں کا امام غار میں چھپا ہوا ہے اور اس سے کوئی رابطہ نہیں، کوئی واٹس ایپ نمبر نہیں، اس طرح کی لغویات جو بیان کر رہے ہیں۔ جاہلو، شیطان اب تک زندہ ہو یہ مان لیتے ہو اور امام رحمان کی غیبت کی بات کریں تو اس میں تمہیں ہیضہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا سامعین اکرام قدر، امام زمانہ، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ امام زمانہ موجود ہیں، غیبت کے پردے میں رہتے ہوئے بھی ہدایت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے در زہرا کا بھیکاری، حدیث قصہ کا راوی جابر بن عبداللہ انصاری مصطفیٰ سے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ آپ نے جو فرمایا کہ میرا بیٹا آئے گا جو غیبت کے پردے میں ہوگا لیکن جب ظہور کرے گا دنیا کو اجر و انسان سے بھر دے گا، مولا یہ کیسے ممکن؟ غیبت میں رہتے ہوئے لوگوں کی ہدایت کیسے کرے گا؟ آقا نے فرمایا جیسے سورج بادلوں کی اوٹ میں رہتے ہوئے زمانے تک روشنی پہنچاتا ہے، ایسے ہی میرا بیٹا غیبت کے پردے میں رہتے ہوئے معلوم ہوا حجت خدا زمان و مکان کا قیدی نہیں ہوتا بلکہ زمان و مکان حجت کے تابع ہوتے ہیں۔ حجت جہاں بھی ہو اس سے فیوز و برکات نکلتے رہتے ہیں۔ آج جس امام کی مجلس ہے یہ 7واں امام 14 سال زندان میں رہا، اب یہ نہ کہنا کہ زندان میں رہتے ہوئے شیعہ محروم تھے، نہیں، جیسے 12واں غیبت میں رہتے زمانے تک ہدایت پہنچاتا ہے، ایسے موسیٰ کاظم 14 سال زندان میں رہ کے بھی لوگوں تک ہدایت پہنچا دیتا۔ امام کے وجود کی برکات ہیں، امام کے وجود کی خیر ہے۔ زمانے تک اگر ہدایت پہنچی تو ہر دور کی حجت خدا کے صدقے میں پہنچی۔ حجت خدا یعنی عبد اور معبود کے درمیان وسیلے کا نام۔ آج جس امام کی شہادت کی مجلس ہے، میرا 7واں امام ہے، مجھ سے پہلے قبلہ فرما رہے تھے نا، جہاں نبی کا صبر ختم ہوا تھا وہاں سے سجاد کا شروع ہوا تھا، لیکن معاف کرنا سجاد بھی قیدی تھا۔ جس قیدی کا ذکر میں نے کرنا ہے نا، اس کے قید کے رنگ ہی اور ہیں۔ سجاد قیدی تھا مگر ایک وقت آیا جب شام سے رہا ہو گیا۔ آج اس قیدی کا جنازہ ہے جو مرنے کے بعد بھی قیدی رہا ہے۔ ابھی جنازہ آئے گا تھوڑی دیر کے بعد، تم دیکھو گے جنازے سے کڑیاں لپٹی ہوئی ہیں، جنازے پہ بیڑیاں لپٹی ہوئی ہیں،
میں نے ان دنوں جہاں بھی مولا کی شہادت پڑھی، جہاں بھی مولا کا تابوت دیکھا، ہر جگہ عزاداروں نے تابوت کے گرد بیڑیاں لگائی ہوئی ہیں۔ 1400 سال کے بعد آج بھی بتاتے ہیں یہ وہ قیدی ہے جس کے جنازے پہ بھی بیڑیاں تھیں۔ اجرکم اللہ، 14 سال کا قیدی، روایت کے جملے ہیں لا یزال ینتقل من سجن الی سجن، ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے میں، قید خانے بدلتے رہے مگر قیدی نہیں بدلا۔ عزاداروں، ایک وقت ایسا آیا میرا مولا زندان کے اندھیروں سے اس قدر مایوس ہو چکا تھا، مصلی بچھا کے دعائیں کرتا تھا، میرا اللہ میں تجھ سے عبادت کے لمحات مانگتا تھا، جی بھر کے تیری عبادت کر سکوں، مولا اس سے بہتر مجھے فرصت کے لمحات نہیں ملے، لیکن آج رضا کا بابا تھک گیا ہے، یا مجھے یہاں سے رہائی دے دے یا مجھے موت دے دے۔ بس عزادارو، 23 رجب کا دن تھا، اللہ کی لعنت ہو ہارون پہ، اس نے سپاہی کو بلایا، انگوروں میں زہر کو پرونا شروع کیا اور کہنے لگا جا موسیٰ ابن جعفر کو کھلا دے۔ جب میرے مولا کے سامنے وہ آیا، دسترخوان سجا ہوا، آقا نے 2 دانے تناول کیے، جگر پھٹنے لگا۔ وہ سپاہی کہتا ہے موسیٰ ابن جعفر اور کھائیے، مولا نے فرمایا ہارون سے جا کے کہہ دے تیرا مقصد پورا ہو گیا، میری بیٹیاں یتیم۔ اجرکم اللہ، عزادارو جس کے 19 بیٹے تھے اور جس کی 18 بیٹیاں تھیں، آئے غربت موسیٰ کاظم کی بیٹیوں کی۔ عزادارو بتاؤں ان بیویوں کی غربت کیا تھی؟ مستحب ہے مرد نماز پڑھے سر پہ امامہ ہو، لیکن واجب ہے مستور نماز پڑھے سر پہ چادر ہو۔ جس کی 18 بیٹیاں تھیں ان کے گھر میں چادریں کتنی تھی؟ سیدوں مجھے معاف کرنا، علماء فرماتے ہیں 18 بیویوں کے پاس اور بس ایک چادر تھی، ایک بی بی نماز پڑھتی، چادر دوسری کو مل۔ میں کہوں گا اے رضا کی بہنوں، تمہارے پاس بے شک ایک تھی مگر چادر میں پڑھ تو لیتی۔ ہائے قربان زینب کبریٰ میں جو شام غریبہ میں کہتی تھی سجاد اور میں بے مقنع چادر۔ اجرکم من اللہ۔ بس عزادارو 23 رجب کو زہر مل گئی، 3 دن تک میرا مولا تڑپتا رہا۔ عزادارو تم نے سنا ہے حسن مولا کو بھی زہر ملی تھی، لیکن جب حسن کو زہر ملی حسن جلدی سے ام فروا کے گھر میں آئے، قاسم کی ماں میرے لال کو بلا، میرے سینے پہ لٹا، میرا جگر پھٹ گیا ہے۔ ام فروا نے اپنا لال مولا کے سینے پہ لٹایا، تو بہنیں آئی، کوئی پانی پلاتی تھی، کوئی دلاسے دیتی تھی۔ اے فاطمہ زہرا تیرے بڑے بیٹے کو زہر ملی اور بہنوں نے تسلیاں دی، ہائے تیرا چھٹا بیٹا موسیٰ کاظم 3 دن تک زندان کے اندھیرے میں اکیلا تڑپتا رہا۔ اجرکم اللہ۔ بس عزادارو زحمتوں کو تمام کروں، ایک منظر ایسا آیا، ایک شیعہ تھا مولا کا، اس نے داروغے سے کہا مدت ہو گئی میں نے اپنے وقت کے امام کی زیارت نہیں کی، مجھے ایک مرتبہ زندان میں لے جا۔ یہ داروغہ کہتے زندان میں جانے کی اجازت نہیں ہے، ہاں البتہ تجھے روشن دان سے امام کی زیارت کروا لیتا ہوں۔ اور قیدی کا ماتم کرنے والوں جب یہ روشن دان میں آیا کیا دیکھا؟ زندان ہے کوئی قیدی نہیں ہے۔ اس نے داروغے سے کہا ظالم کیوں میرا وقت ضائع کیا، جب یہاں کوئی نہ تھا مجھے کیوں لے کر آیا؟ اس نے کہا خدا کی قسم یہی تیرا 7واں مولا ہے۔ داروغے نے جب اتنا کہا اس مومن نے پھر دیکھا، کہنے لگا کوئی بھی نہیں۔ اب داروغے نے جب دکھایا کہنے لگا وہ زمین پہ بچھا ہوا سفید کپڑا،
نیچے تیرا ساتھ اتنا لاغر ہو گیا تھا، اور جس کے جسم کا گوشت اور لوہا کھا گیا. یا سیدہ ماتم کی تیاری کرو عزادار. 25 رجب کا دن آیا، یہ داروغہ مولا کے زندان میں آیا، اور آیا زندان میں اتنی گرمی تھی. امام نے فرمایا اے داروغہ میں نے کچھ باتیں کرنی ہیں. یہ کہتا ہے مولا باتیں جلدی کیجئے مجھے گرمی کھا گئی ہے. میرے مولا نے فرمایا تجھ سے ایک لمحہ برداشت نہیں ہوا، میں 14 سال زندانوں میں گرمیاں کھاتا رہا. امام نے فرمایا تھوڑی دیر کے لیے میری کڑیاں اتار، میری بھیڑیاں اتار. اس نے کہا کیا کرے گا قیدی؟ امام نے فرمایا میں نے وطن میں جانا ہے. دروغے نے سنا اے قیدی تیرا کوئی وطن بھی ہے؟ آقا نے فرمایا میری بیٹیاں میرا انتظار کر، اور جن کی چھوٹی بیٹیاں ہیں دعا کرو میرا اللہ کسی بیٹی کا بابا قیدی نہ بنے، وہ بیٹیاں مر جاتی ہیں. اللہ نہ کرے اگر کوئی قیدی بن جائے مگر جب عید کا دن آئے وہ بابا رہا ہو کے گھر آئے. ہائے معصوم ہے تم بی بی 14 سال میں 28 عیدیں آئی، ارے کہیں بابا نہیں ہے. یا سیدہ بس 2 جملے اور پڑھوں گا. چل پڑے امام بیٹیوں کو الوداع کر کے، بیٹے کے سر پہ دستار یتیمی رکھ کے جب واپس زندان میں آئے معجزانہ طریقے سے. اب دروغے کو کہنا پڑا، نبض پہ ہاتھ رکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. آؤ مسلمانوں، محمد کا ایک بیٹا جو بغداد کے زندان میں قید میں مر گیا، اس کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہ تھا. امام نے وصیت کی تھی ارے جب میں مر جاؤں یہ زنجیریں میری لاش کے ساتھ میری قبر میں اتارنا. ارے محشر میں آؤں گا دادی زہرا سے ایک جملہ سنو عزادارو. جب زندان سے لاشا اٹھایا گیا حاکم وقت نے کہا کون ہے جو لاشا اٹھائے؟ ظالموں نے کہا رافضیوں کا امام مارا گیا. ارے 4 مزدور بلائے گئے،